پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام اور کیا روشنی ہے ہمارے لیے۔ ہمارے معزز علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، زحمت فرماتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 پر بات کروائیں گے ایک ممتاز عالم دین سے، لیکن یہ ممتاز عالم دین آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے اور ہوتی ہے کہ ہم کچھ نئے افراد بھی متعارف کراتے رہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں ان کا تفصیلی تعارف آپ سے کراؤں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 پر آج ہم بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے حوالے سے تلقین فرما رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو۔ اہل و عیال سے کیا مراد ہے؟ اہل و عیال سے مراد صرف گھر والے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بس وہاں تک بات ہو رہی ہے، یا جو میرے زیر دست ہیں؟ اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو کیا وہاں بھی میں نماز کی پابندی کرواؤں گا؟ اگر میں سربراہ مملکت ہوں تو کیا میری ذمہ داریوں میں میرا دین مجھ پر یہ فریضہ عائد کر رہا ہے کہ میں ان سے بھی نماز پڑھواؤں گا جو میری ریاست میں مقیم افراد ہیں، اہل ایمان ہیں؟ خواتین و حضرات، اس کو ذرا کھولیں گے اور نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ پورے قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ مومن اور کافر کے درمیان جو امتیاز ہے وہ نماز ہے۔ خواتین و حضرات، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے یا نماز کی اہمیت جو ایک مومن کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو کیا ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں اٹھ رہے تو پکڑ ہے، وہ پکڑ کیا ہے، وعیدیں کیا ہیں اس تعلق سے؟ اور خواتین و حضرات، پہلا سوال جو پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ یہ کہ نماز تم نے پڑھی، نماز کے تعلق سے تمہارا رویہ کیا تھا؟ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی، خود بھی اس کے پابند رہو۔ یہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ تلقین کرتے رہو، لوگوں سے کہتے رہو نماز پڑھو، خود اس کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے، اور انجام تقوی کے ساتھ۔ بہترین تقوی جس کا ہوگا اس کا بہترین انجام ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خواتین و حضرات، آج کے معزز مہمان محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب۔ حافظ محمد عبداللہ صاحب دارالعلوم نعیمیہ سے فارغ التحصیل ہیں، ترمذی کے آپ استاد ہیں، اور سبحان اللہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ آج پہلی مرتبہ نہ ہی صرف پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں بلکہ حافظ محمد عبداللہ صاحب کی زندگی کا
کسی بھی چینل کسی بھی ٹی وی پر یہ پہلا پروگرام ہے۔ حافظ محمد عبداللہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ العظیم۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی کے ساتھ ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب کی خدمت میں کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا، ان میں سے کس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا؟ درست جواب ابو سفیان، جو کہ اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ فرسٹ آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے، سیکنڈ آپشن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تھرڈ آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009، دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت، سب سے پہلے تو آپ کا بڑا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا، اور آج آپ زندگی کے کسی بھی ٹی وی پروگرام میں پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں۔ استفادہ کریں گے آپ سے۔ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں یہاں جو تلقین فرما رہا ہے، اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، اہل و عیال میں کون کون شامل ہے؟ نماز کی اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب انیق احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام میں لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو ہدایت دی، آپ کو حکم دیا کہ میرے حبیب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے جملہ متعلقین کو صلاۃ کا، نماز کا حکم دیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے جو گزشتہ آیات ہیں، آیت نمبر 130، آیت نمبر 131، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ کہ حبیب فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ،
یہ جو آپ کی دل آزاریاں کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی زبانوں سے شعلے اگلتے ہیں، آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات، نازیبہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی تمام دل آزاریوں پر آپ صبر کیجئے، تحمل سے کام لیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور صبر کس طرح کیجئے، تحمل سے کس طرح کام لیجئے، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتا دیا سبحان اللہ۔ کہ صبر کا طریقہ یہ ہے کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کیجئے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تسبیح، تحمید، اس کے اوقات بھی ساتھ بیان فرمائے کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ یہ تسبیح و تحمید جو عام ذکر الہی ہوتا ہے اس کے لیے تو کوئی اوقات نہیں، کوئی خاص وقت اس کے لیے مقرر نہیں، وہ جب چاہے آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہاں خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اوقات معین فرما دیے کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، رب کی تسبیح، رب کی تحمید یہ طلوع شمس سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے فرمائے۔ تسبیح و تحمید یہ نماز کے اندر پائی جاتی ہے، نماز کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہے، سبحانک اللہم، اللہ کی حمد ہے، وبحمدک، پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، الحمدللہ رب العالمین، آگے اللہ کی صفات کا بیان ہے، عظمتوں کا بیان ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں اللہ کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر ہم قومے میں آتے ہیں، قومے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اور پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پوری رکعت، پوری نماز یہ تسبیح پر، تحمید پر مشتمل ہے، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، گویا کہ یہ اسی طرح ہے کہ اقیم الصلاۃ، حبیب آپ نماز قائم کریں۔ اس کے لیے اوقات بیان فرمائے کہ طلوع شمس سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز آ گئی سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، عصر کی نماز آ گئی، قبل الغروب میں ظہر کی نماز بھی آ گئی، اور پھر فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، کہ رات کے اوقات میں بھی آپ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ نماز کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو ارکان نماز ہیں وہ تو آپ نے بیان فرما دیجئے، لیکن یہ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے بنیادی ارکان، جو بنیادی ستون ہیں، ان ستونوں میں سے سب سے اہم ستون اور بنیادی ستون قرار دیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ دوسرا دین کا، اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ اور یہ نماز ایسی عظیم ترین عبادت ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ پر، یہ صرف ہم پر فرض نہیں کہ نماز صرف ہم پر ہی فرض ہو۔ جتنے انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کے متعلق فرمایا کہ وہ نماز کے پابند تھے، وہ خود بھی نماز پڑھتے تھے، وہ اپنے متعلقین، اپنے اہل خانہ، جو ان کا حلقہ احباب تھا، انہیں بھی نماز کی تلقین کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو کہ ابو الانبیاء ہیں، حضرت آدم ابو البشر ہیں، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، ان کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے آئے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ کو اور اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
بے آب و گیا وادی کے اندر کہ جہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ سایہ ہے، نہ کوئی زندگی گزارنے کا وہاں سامان موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو لے آئے، اور کس مقصد کے لیے لے کر آئے، کیوں لے کر آئے، قرآن نے اس مقصد کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ یہ جو اپنی گھر والی کو، اپنی اہلیہ کو اور اپنے اس شیرخوار بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اس مقصد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ لیقیموا الصلاۃ، کہ یہاں وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل جب ان کی عمر 8-10 برس کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ یہ جو بیت اللہ کی آپ تعمیر کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے اس گھر کو آپ پاک رکھیں۔ کس کے لیے پاک رکھیں؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، یہاں جو قیام کرنے والے ہیں، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، یہاں سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل بھی فرمایا کہ نمازی تھے، اور کیسے کہ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت عیسیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، اللہ نے مجھے روزے کا حکم دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اپنے رب کے لیے قیام کریں، اپنے رب کے لیے رکوع کریں اور اپنے رب کے لیے سجدہ کریں۔ مریم علیہ السلام کے لیے جتنے بھی پیغمبر آئے جی ہاں، سب نے نماز پڑھی اور پڑھوائی، تلقین کی۔ اللہ اکبر۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کس طرح ہوتا ہے، نماز میں ہم کون کون سے کام کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال فرما رہے ہیں تو آپ دو نصیحتیں فرماتے ہیں، دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک نماز اور دوسرا اپنے زیر 10 لوگ، اپنے غلام، ان کا خیال رکھنا۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے وہ ایک بندہ مومن کا دل ایک نماز سے اگلی نماز کے درمیان اٹکا رہتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیگر عبادات بھی ہیں، نماز دیگر عبادات سے ممتاز کیوں ہے؟ اسلام کی اور بھی بنیادی عبادات ہیں، جی، نماز کے علاوہ روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن نماز کو ان دیگر عبادات کے مقابلے میں انتہائی عظمتیں، شرافتیں حاصل ہیں، امتیازات اسے حاصل ہیں۔ اس کا بنیادی امتیازات اس طرف آپ نظر ڈالیں، اس طرف دیکھیں آپ کہ زکوٰۃ کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے حبیب کو تو حکم یہ زمین پر نازل ہوا۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرش کی بلندیوں سے، آسمانوں سے زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے، یہ حکم زمین پر ہوا، دیا گیا۔ اسی طرح حج کا حکم ہوا تو حج کا حکم بھی اسی طرح زمین پر، روزے کا حکم دیا کتب علیکم الصیام، تو یہ حکم بھی جبریل امین لے کر نازل ہوئے۔ لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو نماز کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاب قوسین کی بلندیوں پر بلایا،
اور قاب قوسین کی بلندیوں پر بلا کر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا. یہ نماز ہم پر لازم کی گئی، فرض کی گئی، حضور پر فرض کی گئی، پوری امت پر فرض کی گئی. اور یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کا پلر ہے. جس طرح چھت بغیر پلر کے، بغیر ستون کے اور بنیادوں کے کھڑی نہیں ہو سکتی دیواریں، تو اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کا جو خیمہ ہے، وہ اس نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. حتیٰ کہ بعض احادیث ہیں کہ جن میں نماز ترک کرنے کو، قصداً نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا. ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے عمدن جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے ایک نماز کو ترک کیا فقد کفر، تو اس نے یہ کفر کیا ہے. جو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام، تابعین، تبع تابعین، ان کے زمانے میں نماز ترک کرنے کو کفر کی علامت سمجھا جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ نماز وہی چھوڑ سکتا ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے نہ ہو، جو مسلمان نہ ہو، یا منافقین. منافقین جو منافقین بھی پڑھتے تھے، منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، وہ پڑھتے تھے نماز لیکن جماعت ترک کرتے تھے. جماعت الکساہٹ سے، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے. فویل للمصلین، لوگوں کا دکھاوا مقصود ہوتا تھا، ریاکاری مقصود ہوتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے، دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. نماز کے آداب ہوتے ہیں کچھ، تلقین تو ہم کر رہے ہیں نا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی پڑھو. واصطبر علیہا. ہاں، یہ نہیں کہ صرف تلقین ہی کرو. لیکن نماز کے جو آداب ہوتے ہیں، ہم جب سجدے میں جاتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ. میں آیت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ تلاوت واجب ہے، سجدہ تلاوت واجب ہو جاتی ہے. تو نماز میں جب ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ سجدہ کس کے قدموں میں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نماز کے کس حصے میں، کس رکن میں بندہ اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ نماز میں اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو جسم ہے، اس جسم میں سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اہم ترین حصہ وہ ہمارا یہ چہرہ ہے. یہ ہمارا دماغ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی سر میں دماغ رکھا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل بنایا ہے، خوبصورتی عطا فرمائی ہے. تو یہ انسان کے جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، سب سے افضل ترین حصہ ہے. اور وہ اپنے سب سے افضل ترین حصے کو خاک میں، زمین میں، مٹی میں رکھ دیتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کر دیتا ہے کہ یا اللہ، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی شان نہیں، میری کوئی شوکت نہیں، یہ سب کچھ تیری عطا کردہ ہے اور میں تیرے آگے کمتر ہوں، تیرے آگے حقیر ہوں. بندہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے آگے حقیر کر دیتا ہے اپنا چہرہ رکھ کر، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، نماز ہم پڑھتے ہیں، سجدے ادا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں اور خود کو سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور نماز مکمل سپردگی کا نام ہے. تکبیر تحریمہ ہوئی اور داخل ہو گئے نماز میں، اللہ سے قربت ہو گئی. نماز یقیناً انسان کو ایک تو اوقات سکھاتی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس کی ترتیب ہے کہ اوقات مقرر ہیں، تم ان اوقات میں نماز پڑھو.
نماز کے جو اثرات ہیں، تلقین تو میں بعد میں کروں گا نا، کہ نماز کے اثرات مجھ پر مرتب ہونے چاہیے، اس کے لیے نماز کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک، یہ نماز آپ کو ہر بیہودگی سے، ہر بے حیائی کے کام سے، والمنکر ہر گناہ کے کام سے تمہیں روک دے گی۔ ٹھیک، اب بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، لیکن نماز کے اثرات بظاہر نظر نہیں آتے ان کی زندگیوں میں، ناپ تول میں کمی بھی ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، دکان میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک، خیانتیں ہیں، دھوکے بازیاں ہیں، دو نمبریاں ہیں، اور ساتھ میں نمازیں بھی ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی کے کاموں سے، بیہودگی کے کاموں سے تمہیں روکتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے تو ہیں، حرکت کرتے ہیں، گویا کہ یوں سمجھے کہ ورزش ہو رہی ہے، یہ میکینیکل انداز ہے، ہاں، ٹھیک ہے، حقیقی نماز نہیں ہے۔ تو حقیقی نماز حقیقی روح کے ساتھ آتی ہے، جی ہاں، وہ حقیقی روح پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ حقیقی روح یہ کہ جس وقت وہ اللہ سے، جب نماز میں تلاوت کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، ٹھیک، وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ اسے جواب دے رہا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ یہ سوال و جواب ہے۔ جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو رب العالمین ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اس کے لیے اعلیٰ صفات کا، الرحمن الرحیم، ان صفات کا اس کے لیے اقرار کرتا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، پھر آگے کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا اعتماد ہوتا ہے کہ ایک دن قائم ہوگا، بدلہ دیا جائے گا، اعمال کا بدلہ ہوگا، جزا اور سزا قائم ہوگی۔ اب یہ تلاوت وہ کر رہا ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں نماز میں، اسے نہ ترجمہ اسے معلوم ہے، نہ وہ قرآن مجید کے حقیقی معارف سے اور اس کے اثرات سے وہ آگاہ ہے۔ تو جب تک وہ قرآن مجید کے معانی سے، مفاہیم سے، یا کم از کم جتنی صورتیں وہ تلاوت کرتا ہے جو اسے آتی ہیں، جو آخری صورتیں اکثر لوگوں کو آخری چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو ان کے معانی کو سمجھے اور ان کے مفاہیم کو سمجھے۔ نماز میں تو اللہ کی مالکیت کا اعتراف کرتا ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی، وہ مالک بھی ہے، جزا اور سزا بھی دے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر نماز کے بعد جو ہے تمام باتیں اس کے برخلاف ہوتی ہیں، جو نماز کے اندر وہ اللہ کے آگے عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، نماز کے بعد پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر ظلم و زیادتیاں بھی کرتا ہے، ناانصافیاں بھی کرتا ہے، لوگوں کے حق بھی مارتا ہے۔ تو یہ کیسی نماز ہے کہ جو آپ کو جو ہے ان برائیوں سے روک ہی نہیں رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا، کہ یہ روکتی ہے بے حیائیوں سے۔ اب بیہودگیاں بھی ہو رہی ہیں اور برائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر وہ نماز نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں، رد ہو رہی ہے؟ یہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے؟ آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تم اگر نمازوں کے اثرات اپنی زندگیوں میں پاؤ، نماز کی علامات، نماز کے اثرات تمہاری زندگیوں میں پائے جائیں، تم گناہوں سے دور ہو رہے ہو، خرابیوں سے دور ہو رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر زندگی میں کوئی اثرات، کوئی تبدیلی تمہارے پیدا نہ ہو، جس طرح پہلے کی تمہاری زندگی تھی اسی طرح نماز کے بعد بھی تمہاری زندگی رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے، نماز تمہاری بظاہر مردود ہو رہی ہے، رد کی جا رہی ہے۔ تو نماز کے اثرات زندگی میں پیدا ہوں، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے۔ اور یہ اثرات اسی وقت ہی پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب نماز کو سوچ کر، سمجھ کر، غور و خوض کر کے پڑھی جائے۔ جی ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو۔ تو نماز کے تعلق سے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا قرآن کریم کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا جاننا، سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور یہ کیسے پیدا ہو ہمارے اندر کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں
تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم نہیں دیکھ رہے اللہ کو، تو ہمارے اندر یہ خیال کیسے پیدا ہوگا کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لیدبروا، کہ یہ کتاب ہم نے حبیب آپ کے سینے پر نازل فرمائی کہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے برائی بیان فرمائی، ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے احکام میں، اس کی تعلیمات میں، اس کے معارف و مسائل میں تدبر نہیں کرتے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر، یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، عقلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تدبر کرنا، اچھا اس کی جو کچھ آیتیں ہیں جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے واعظ فرمایا، لوگوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں، برائیوں سے روکا ہے، وہ قرآن مجید کی آیات بالکل آسان ہیں، انہیں ہر ایک آدمی، ہر عام آدمی بھی انہیں سمجھ سکتا ہے، انہیں پڑھ سکتا ہے۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، کچھ اعتقادی مسائل کے ساتھ متعلق آیات ہیں جن میں کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، بے شمار ان میں اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن جو عام آیات ہیں جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں تو ہر ایک آدمی اسے سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ انہی آیات کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے، احسان کے بارے میں بتائیں، تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جب غلام اپنے آقا کو دیکھتا ہے، نوکر اپنے مالک کو دیکھتا ہے، تو مالک کو دیکھ کر وہ خوب محنت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرتا ہے کہ میرا مالک سامنے موجود ہے، وہ دیکھے گا مجھے محنت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے تو بہت خوش ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تمہارے اندر یہ کمال اور یہ خصوصیت پیدا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا اگر اتنا کامل ایمان تمہارا نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم اپنے اندر یہی پیدا کر لو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کمال کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یا وہ سجدہ کیسے ادا کیا جاتا ہے کہ میرے اندر سے آواز آئے کہ ہاں یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مطلوب تھا؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر قرآن مجید میں کہ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی عبادات میں یہ جو کمال پیدا ہوگا، یہ اخلاص پیدا ہوگا، وہ رزق حلال سے، وہ رزق حلال سے، پاکیزہ رزق سے پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ اللہ۔ نے رسولوں کو حکم دیا، انبیاء کرام کو، پیغمبروں کو حکم سبحان دیا، اللہ۔ یہ یا ایہا الرسل رسولوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ یہی اسی کی مثل ایک اور آیت یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات، وہاں پہ ایمان والوں کو خطاب کیا، یہاں رسولوں کو خطاب کیا، اور فرمایا کہ کلوا من الطیبات، پہلے ستھرا رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ۔ اب اگر حلال ہوگا، لوگوں کا چھینا ہوا مال ہو، قبضہ کیا ہوا مال ہو، خیانت کا مال ہو، تو پھر وہ کہاں سے اثر دکھائے گا؟ وہ ناپاک مال ہمارے جسم کا حصہ بنا ہوا ہے، ہمارے روح کی غذا بنی ہوئی ہے، تو پھر اس کے اثرات تو ظاہر نہیں ہوں گے۔ فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ پہلے اچھا کھاؤ، جب کھاؤ گے اچھا ستھرا کھاؤ گے، حلال کھاؤ گے، تو پھر عمل بھی تمہارے اچھے ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں بہت دعائیں کرتا ہے، بہت رو رہا ہے، بہت التجائیں کر رہا ہے، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، اور یا اللہ یا ربی یا ربی یا ربی اللہ سے کہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ملبسہ حرام، ہاں ومطعمہ حرام، ومشربہ حرام، اللہ اکبر، اس کا لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تو وہ کیسے؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، اللہ، جبکہ وہ مسافر ہے، مسافروں کی دعاؤں کا اللہ قبول کرتا ہے۔ کھڑا کہاں ہے وہ؟ بیت اللہ شریف میں، اللہ اکبر، بیت اللہ شریف میں کھڑا ہے، مسافر ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اللہ دعائیں قبول نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نماز کے لیے جو پہلی جسے کہتے ہیں پری ریکوزٹ ہے، وہ یہ کہ رزق حلال پیٹ میں جائے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब नमाज हो रही है, नमाज हम पढ़ रहे हैं और जो आदाब नमाज हैं उनको पूरा कर रहे हैं, उनको पूरा करके नमाज अदा की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या हो रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपने अहले खाना को नमाज की तलकीन करो और ख़ुद भी पढ़ो। मैंने इंट्रो में एक सवाल रखा था कि अहले खाना में कौन कौन शामिल है। जो आयत मुबारक है वअमुर अहलक बिस्सलात, कुरान मजीद में ये लफ्ज़ अहल जो है मुतअद्दिद मकामात पर मुफस्सिरीन ने लिखा है, तकरीबन 100 से ज़ायद मकामात पर ये लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। कहीं पर इससे कोई एक ख़ास तबका मुराद होता है, एक ख़ास सोच रखने वाले, मज़हब रखने वाले लोग मुराद होते हैं। जैसे कि फरमाया या अहलल किताब, जगह जगह कुरान मजीद में आया मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, यहाँ पे एक ख़ास तबका मुराद है, अहले किताब का यहूद व नसारा मुराद हैं। कुरान मजीद के अंदर यही लफ्ज़ आया है, इससे किसी ख़ास और मुअय्यन शहर के बाशिंदे मुराद होते हैं। जैसे फरमाया कि वमिन अहलिल मदीनती मरदू अलन निफाक, इसी तरह फरमाया या अहल यसरब ला मुकाम लकुम फरजू, यहाँ पे यसरब के साथ लफ्ज़ अहल का इस्तेमाल हुआ। बीवी के लिए भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा के साथ जब मदियन से तशरीफ़ ला रहे थे तो उस ज़िमन में कुरान मजीद के अंदर एक आयत है इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू नारा, यहाँ पर कि अपनी ज़ौजा से, अपनी अहलिया से कहा। वहाँ हज़रत मूसा के साथ उनकी अहलिया थी, अहलिया के लिए भी आता है। इसी तरह लफ्ज़ अहल का जो इस्तेमाल होता है वो जो घर के अफराद हों, बीवी हों, बच्चे हों, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। बीवी बच्चों के लिए भी कुरान मजीद में एक मकाम पर आया है। और इसी तरह लफ्ज़ अहल का इस्तेमाल जो होता है वो जो जुमला मुतअल्लिक़ीन होते हैं लोग किसी आदमी के, जिनका उनके साथ ताल्लुक़ हो, ख़ास ताल्लुक़ हो जैसे घर वालों का होता है, या उमूमी ताल्लुक़ हो जैसे आम जान पहचान वाले लोग होते हैं। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अपने अहल को नमाज का हुक्म दीजिए, यानी घर के अफराद को भी नमाज का हुक्म दें, और जो आपके मुतअल्लिक़ीन हैं, जो आप पर ईमान ले आए हैं, आपके दामन से वाबस्ता हैं, वो सब आपके अहल में दाखिल हैं, वो सब आपके कुंबे के ही अफराद हैं। फरमाया उन सब को नमाज का हुक्म दीजिए। एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक निगरान है, और उस निगरान से, उस निगहबान से सवाल होगा उसकी रइयत के बारे में, जो उसके ज़ेर दस्त लोग हैं। घर में हमारे ज़ेर दस्त वो हमारे घर के अफराद हैं, हमारी औलाद हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनके बारे में हमसे सवाल होगा कि आया तुमने उन्हें नमाज दीन की तालीम दी, नमाज की तालीम उन्हें दी, अच्छी तरबियत तुमने उन्हें की, अच्छा अदब तुमने सिखाया उन्हें। दुनिया की हर दौलत हम अपनी औलाद के लिए, अपने घर के अफराद के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि इन्हें दुनिया की नेमतें मुयस्सर हो जाएं, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ इन्हें लाहिक ना हो। तो इसी तरह हमें दीन के लिए भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी बचपन से तालीम और तरबियत करें, दीनी अतवार, दीनी तौर तरीक़े उन्हें सिखाएं, और घर में दीनी माहौल पैदा करें। और महसूस ये हो देखने के बाद कि इस घर में जब आज़ान की आवाज़ आती है तो फ़ौरन घर वालों पर असर पड़ता है। तो तलकीन करें अहले खाना को। और अगर आपसे सवाल है मेरा सिंपल सा कि अगर वो सरबराह ममलकत है, अभी आपने हदीस बयान फरमाई, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही, अल्लाहु अकबर। तो जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। तो नमाज के क़याम के लिए, तलकीन के लिए जो सरबराह ममलकत है उसका कोई किरदार होना चाहिए, जिस तरह हेड ऑफ द फैमिली का एक किरदार होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट का भी कोई किरदार है, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट का भी कोई किरदार है? जी बिल्कुल। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बने तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों में अपने गवर्नरों को, अपने उम्माल को उन्होंने ख़त रवाना किया, पैगाम उन्होंने लिखा सबको कि इन्न मिन अहम्मि उमूरिकुम अस्सलाह, फरमाया कि तुम्हारे और भी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, तुम्हारे मुल्की मामलात हैं, तुम्हें
اپنا ملک چلانا ہوتا ہے، علاقے کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، فرمایا یہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن فرمایا ان سب سے اہم میرے نزدیک نماز ہے۔ فرمایا تم نماز کا اہتمام کرو گے، نماز سے غافل نہیں ہوگے کہ میں فلاں کام میں مصروف تھا، میں لوگوں کے اپنی رعایا کے کام میں مصروف تھا اور مجھ سے نماز رہ گئی۔ فرمایا نہیں، فرمایا سب سے بنیادی طور پر تمہارا جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے۔ دوسری طرف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، مصلی امامت پر، پیچھے مؤذن نے، اقامت کہنے والے نے نماز کی اقامت کہہ دی۔ حضور نے فرمایا، اپنا رخ کیا نمازیوں کی طرف، فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں، میرے دل میں، میرے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں، یہ خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں یہاں نماز نہ پڑھاؤں، اپنی جگہ کسی اور کو امام بناؤں کہ وہ اس مصلی پر آئے، مصلی پر آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے، اور خود میں کیا کروں؟ فرمایا کہ میں جاؤں مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، یہاں کے چوراہوں کو دیکھوں، فرمایا ان گھروں کو دیکھوں جہاں سے لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، اور جہاں لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، جماعت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو میں جلا کر خاکستر کر دوں۔ فرمایا اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے، تمام مسلمانوں کے، تمام عالم کے سربراہ ہیں۔ حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن آپ نے کوئی ایسا عملی اقدام اٹھایا نہیں۔ اہمیت کے حوالے سے رویہ نماز کے ساتھ کیا ہے اور اہل خانہ کے ساتھ کیا ہے؟ گھروں میں کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ہماری خواتین کتنا اہتمام کر رہی ہیں نمازوں کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبکہ پچھلی جنریشن یعنی ہمارے والدین کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، تو کیا ہماری طرف سے غیر ذمہ داری نہیں ہو رہی؟ ہم وہ جو ورثہ تھا، وہ اس ورثے کی نگہبانی نہیں کر سکے۔ اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کرنا چاہیے جو دین کا تقاضا ہے۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرما دیجیے اب یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فوراً اسی آیت میں، آیت ایک ہی ہے، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، ہم ہی تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ پچھلی بات سے اس بات کے درمیان کیا ربط ہے؟ نماز کا حکم دیا اور نماز کے بعد متصل طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز پڑھتے رہیں، اور اسی حکم پر آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے۔ جس طرح ایک آقا، ایک مالک اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے خراج، تاوان اس سے طلب کرتا ہے کہ تم محنت کرو، کام کاج کرو اور مجھے تم جو ہے لا کر جو ہے حصہ پہنچاؤ، اتنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے۔ فرمایا میں تمہارے دنیا کے مالکوں کی طرح نہیں ہوں، میں تم پر کوئی خراج، کوئی ٹیکس تم پر عائد کر دوں کہ تم نے یہ مجھے ادا کرنا ہے۔ فرمایا لا نسألک رزقا، میں تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی خراج کا، کسی ٹیکس کا تم سے مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ میں تم سے تمہارے رزق کا بھی مطالبہ نہیں کرتا۔ نحن نرزقک، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہیں رزق پہنچاتا ہوں، تمہارا کام میری بندگی ہے، میری اطاعت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میرا مطالبہ رزق کا نہیں ہے، اصل مقصد حیات عبادت ہے کہ اللہ کی بندگی میں اور اللہ کی اطاعت میں تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ رزق کے لیے محنت کرنا، اسباب اور کسب کے جو اسباب ہیں انہیں اختیار کرنا، وہ بھی اپنی دوسری جہت میں وہ بھی جائز ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری بھی ہیں، لیکن مقصد حیات تمہارا یہ نہیں کہ تم ہر وقت پیسہ کمانے میں، دنیا کمانے میں، دنیا کی دولتوں کو اکٹھا کرنے میں اپنا سارا وقت صرف کر دو اور نماز سے، اللہ کی یاد سے بالکل ہی غافل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ نحن نرزقک، تم اللہ کو یاد کرو، رزق وہاں سے پہنچائیں گے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ فرمایا اگر لوگ حقیقی مومن بن کر دکھائیں، زبان سے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن اگر ان کا دل اور ان کا دماغ بھی مومن ہو جائے، حقیقی مومن بن جائے، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو یہ آسمان و زمین سے ہم رزق کے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھول کر رکھ دیں گے۔ تو اصل
مقصد ہمارا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بندگی ہے، یہ رزق یہ ثانوی چیزیں ہیں، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، تم نماز پڑھو، میری عبادت کرو، قریب آؤ، میں رزق کے دروازے تم پر کھولتا چلا جاؤں گا۔ جی، ٹھیک ہے، یعنی سمپل بات یہ کہ نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ رزق ہوتا اضافہ ہے، نماز پڑھنے سے رزق میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ لاسٹ 2 منٹس ارشاد فرما دیجئے، ٹو ڈوز، کرنے کے کام، ہمیں کیا کرنا ہے اپنے گھروں کا ماحول، اپنے آفیسز کا ماحول، اپنے معاشروں کا ماحول، اپنی ریاست کا ماحول ایسا نظر آئے کہ اس ریاست میں سجدے کیے جاتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد، پہلا کام کیا ہے؟ یہ آیت کا جو تفسیر بیان ہوئی، جو مکمل تفصیل بیان ہوئی آیت مبارکہ کی، کہ ہر آدمی کہ جس کے ماتحت دوسرے لوگ کام کرتے ہوں تو وہ انہیں نمازوں کی تلقین کرے اور انہیں اعمال صالحہ کی تلقین کرتا رہے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جتنا اس سے ہو سکے وہ خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے مزاج کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ لوگوں کو تلقین کریں۔ مائیں اپنے بچوں کو، والدین اپنے بچوں کو تلقین کریں۔ دیکھیں، اگر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے یا اس کے نمبر کم آتے ہیں تو مائیں ناراض ہو جاتی ہیں، ڈانٹتی ہیں، شور شرابہ کرتی ہیں، لیکن بچہ نماز نہ پڑھے تو اس پر کوئی ماتھے پر شکن نہیں آتی ہے، کوئی پریشانی انہیں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ترجیح اول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سے قربت کتنی ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ہم کتنے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، امر بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو یہ حاکم وقت پر بھی ذمہ داری قرآن کریم عائد کر رہا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت، نماز کی تلقین، نماز کا اہتمام، نماز کا قیام، قرآن کریم کیا فرماتا ہے، محترم مفتی صاحب نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ ہم حافظ محمد عبداللہ صاحب کا ایک بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے اور آپ نے قرآن کریم کے علم سے ہمیں بہرہ مند کیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا، ان میں سے کس نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا؟ درست جواب ابو سفیان، جو کہ اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ فرسٹ آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے، سیکنڈ آپشن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تھرڈ آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت یہ قرآن اندازی کا وقت ہے، ایک پرچی نکالیے آپ اور اس پرچی کو آپ اعلان فرما دیجئے ونر کون ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہوتا ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے۔ آج کے ونر کون ہیں؟ محمد رشید خان، کہاں سے؟ کینیڈا سے ہیں یہ۔ کینیڈا سے محمد رشید خان صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، نعمتوں کے وقت
شکر کو بھول نہ جاؤ، نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہر